شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، قرآن مقدس کی نظر میں متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے؟ متقی اپنی زبان میں، اردو زبان میں متقی پرہیزگار کو کہتے ہیں، جس کے دل میں خوف خدا ہو اسے کہتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ لیکن متقی کے اندر کون اوصاف ہوں، کون سی خوبیاں اور کمالات ہوں جس کی بنا پر اس کو متقی کہا جائے گا؟ قرآن مقدس میں جب متقی کے لفظ کے معنی کو ہم تلاش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ متقی وہ ہے جس کے اندر 5 خوبیاں موجود ہوں، جن کے اندر 5 اوصاف پائے جاتے ہوں، وہ در حقیقت متقی ہے۔ سب سے پہلی صفت، سب سے پہلے خوبی کہ اگر وہ خوبی کسی بندے کے اندر موجود ہوگی تو وہ اللہ کی نظر میں متقی مانا جائے گا۔ وہ اگر اس کے اندر یہ خوبی نہ ہو، وہ چاہے جتنا اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار ثابت کرنے پر لگا رہے، خدا کی نظروں میں وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی صفت قرآن نے بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہو، غیب پر یقین رکھتا ہو۔ غیب کہتے ہیں کہ جو چیز ہم اپنے ہاتھ سے چھو کر، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، اپنی زبان سے مس کر کے یا اپنی کانوں سے سن کر نہ جان سکیں، جس کو ہم نے نہ دیکھا ہو، جس کا ہم نے مشاہدہ نہ کیا ہو، جو ہماری نظروں کے سامنے جو چیز نہ آئی ہو، وہ غیب ہے۔ خدا کو ہم نے نہیں دیکھا، خدا کی بنائی ہوئی جنت کو، جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، انبیاء کرام کو ہم نے نہیں دیکھا، یہ سب ہمارے لیے غیب ہیں، ہم نے ان سب کو نہیں دیکھا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ خدا موجود ہے، قرآن کہتا ہے کہ جنت اور جہنم کا وجود ہے، قرآن کہتا ہے جو اچھا عمل کرے گا جنت میں جائے گا، جو خدا کی نافرمانی کرے گا جہنم میں جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بے شمار نبیوں کو بھیجا، صرف اس بنا پر کہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن کا اعلان ہے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، ان سب غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ قبر میں کیا ہوتا ہے ہم نے نہیں دیکھا، فرشتے آئیں گے قبر میں ہم نے نہیں دیکھا، لیکن یہ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کا فرمان ہے، اس وجہ سے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جس کے اندر یہ خوبی ہوئی کہ اللہ نے، قرآن نے، رسول نے جو بھی بتلا دیا، چاہے ہم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، وہ چیز ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر قرآن کا، رسول کا اور خدا کا فرمان آ گیا، اب وہاں پر یہ سوال پیدا نہیں ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی خوبی متقی خدا کی نظر میں وہ ہوگا جس کے اندر غیب پر یقین رکھنا پایا جاتا ہو، جو غیب پر ایمان رکھتا ہو۔ دوسری خوبی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی خدا کی نظر میں وہ ہوگا جس کے اندر غیب پر ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتا ہو، نماز کی پابندی کرتا ہو، نماز کا اہتمام کرتا ہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہو۔ جس کے اندر یہ خوبی ہوگی، نماز کا جو پابند ہوگا، نماز کا اہتمام کرتا ہوگا، وقت پر نماز ادا کرتا ہوگا، وہ خدا کی نظر میں متقی اور پرہیزگار ہے۔ تیسری صفت، تیسری خوبی متقی بننے کے لیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ خدا نے ہمیں اور آپ کو جو بھی مال و دولت سے نوازا ہے، اس مال و دولت سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں۔ اگر ہم مالدار ہیں، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، ہم زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات کریں، اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، ماں باپ پر خرچ کریں، مدارس اور مساجد میں خرچ کریں، یتیموں پر، غریبوں پر خرچ کریں۔ یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ اپنی وسعت کے مطابق جو چاہو خرچ کرو۔ آپ قرآن کے اس لفظ میں غور کرو
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خدا کہتا ہے کہ اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے، جس مال کا ہم نے تمہیں مالک بنایا ہے۔ یعنی یہ جو مال ہمارے اور آپ کے پاس ہے، اس کے ہم حقیقی مالک نہیں ہیں، بلکہ آپ یہ کہہ لو کہ ہم اس کے ذمہ دار، اس کے نگراں اور اس کے محافظ ہیں۔ اس مال کا اصل ذمہ دار اللہ ہے، ہمیں اللہ نے اس مال کا نگراں اور اس کا منیجر بنایا ہے۔ اب مالک کا حکم آتا ہے منیجر کو، نگراں کو، کہ میرے مال میں سے اتنا روپیہ نکالو اور فلاں جگہ پر خرچ کرو۔ اب نگراں کو، منیجر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مالک کے حکم آ جانے کے بعد اس میں چو چرا کرے۔ مالک کا حکم جیسے آئے فوراً اس کو قبول کرو، جہاں اس نے خرچ کرنے کو کہا ہے آپ وہاں پر خرچ کر دو۔ تو جس کے اندر یہ خوبی ہوگی کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا، وہ در حقیقت اللہ کی نظر میں متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ چوتھی اچھائی اور خوبی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پر یقین اور ایمان رکھتا ہو، قرآن پر بھی اس کا ایمان ہو، اور قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں انبیاء کرام پر نازل کی گئی ان سب پر اس کا یقین اور ایمان ہو، اس کو یقین ہو کہ یہ خدا کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں۔ البتہ عمل صرف اور صرف قرآن پر ہوگا۔ یقین اور ایمان ہم تمام کتابوں پر رکھتے ہیں، تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن عمل ہم صرف اور صرف قرآن مقدس پر کریں گے، کیونکہ قرآن سے پہلے جتنی کتابیں تھیں ان میں تحریفات ہو چکی ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا ہے، یا جو حکم ان کے باقی رکھنے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس حکم کو نازل فرما دیا۔ اب ہم عمل کریں گے قرآن کے حکم کی وجہ سے۔ تو چوتھی صفت متقی کی یہ ہوئی کہ انبیاء کرام پر جو بھی کتابیں نازل کی گئی ہیں ان تمام کتابوں پر ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ اور آخری اور پانچویں صفت متقی انسان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت کے دن پر یقین اور ایمان رکھتا ہو کہ اس دنیا کے بعد یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں ایک دن اس کو فنا ہونا ہے، فنا ہونے کے بعد ساری کائنات خدا کے حضور پیش ہوگی اور ہم اپنے اعمال کا وہاں پر حساب دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اچھائی اور برائی جو بھی ہم نے دنیا میں کیا ہے ان تمام کو ہم اپنے سامنے پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اچھائی کے بدلے میں ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، اور اگر ہمارے اعمال برے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی یا تو ہمیں جہنم کا ایندھن بنائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم کا معاملہ فرما دے۔ تو متقی کی پانچویں صفت یہ ہے کہ ہم آخرت کے دن پر یقین اور ایمان رکھتے ہوں کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پیش ہونے کے بعد دنیا میں ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے ان تمام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔